میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میری اماں اتنا بڑا فیصلہ بھی کر سکتی ہیں۔ کیا کوئی عورت اس حد تک ظالم اور شفاق دل ہو سکتی ہے جیسے میری ماں تھی؟ 10 سالہ نمرہ سہم کر دروازے کے پاس کھڑی رو رہی تھی۔ جب وہ یہاں آئی تھی تب بھی وہ یوں ہی سہمی ہوئی تھی، میری اماں سے ڈرتی تھی، اور آج بھی وہ یوں ہی سہم کر یک ٹک ممانی کو دیکھ رہی تھی۔ دادی ہانپتے ہوئے میری ماں کا بازو پکڑ کر بولی کہ رشیدہ، کچھ تو خیال کر، تیری بھی 2 جوان بیٹیاں ہیں، تو بھی تو بیٹیوں والی ہے، پھر بیٹیوں کی ماں ہو کر تو اس معصوم بچی پر ظلم کیسے کر سکتی ہے؟ کیا تجھے ذرا ترس نہیں آ رہا؟ ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے؟ دادی روتے ہوئے گڑ گڑانے کے انداز میں اماں کا بازو پکڑ کر کہہ رہی تھیں، مگر اماں نے ایک ہی جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوایا اور بولی کہ اب تو میں اپنے چچا کو زبان دے چکی ہوں، کوئی ظلم نہیں کر رہی بلکہ اس کو اس کے گھر کا کر رہی ہوں، مجھے یہ مزید اس گھر میں چلتی پھرتی نہیں چاہیے۔ دادی کو جب اور کچھ نہ سوجا تو وہ اماں کے قدموں میں گر گئی اور اپنی چادر پھیلا کر بہو کے سامنے رکھتے ہوئے بولی کہ کچھ رحم کرو، یہ بچی صرف 10 سال کی ہے اور تم 10 سالہ بچی کا نکاح 40 سالہ مرد سے کر رہی ہو۔ یہ خاموشی سے گھر کے ایک کونے میں پڑی رہے گی، تم کہو گی تو تمہیں نظر بھی نہیں آئے گی، میں اس کو کسی یتیم خانے میں چھوڑ آؤں گی، مگر خدا کا واسطہ ہے اس بچی پر ظلم مت کر۔ دادی ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑا رہی تھیں، مگر اماں تو سب کچھ ٹھان چکی تھیں۔ اگلے ہی روز ننھی نمرہ دلہن بنی 40 سالہ نشے کے عادی حمید سلطان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کوئی گڈے گڑیا کا کھیل نہیں بلکہ اصل کی شادی تھی۔ دادی تو بلڈ پریشر لو ہونے کی وجہ سے کب سے بستر پر بے ہوش پڑی تھی، نہ زمین پھٹی اور نہ ہی آسمان سر پر گرا جب اس ادھیڑ عمر شخص نے معصوم نمرہ کے ساتھ۔ میری ماں انتہائی غسیلی عورت تھی، انہوں نے تو آج تک کبھی اپنی ساس سے سیدھے منہ بات نہیں کی تھی، وہ کسی اور پر کیا رحم کرتیں۔ انہیں ابا کے رشتہ داروں سے شدید نفرت تھی، شاید اسی لیے آج وہ نمرہ کو اپنے گھر میں دیکھ کر اس کے ساتھ ایسا سلوک کر رہی تھیں۔ میں جب بھی بریانی کھانے کے لیے ایک چمچ منہ کی جانب لے کر جانے لگتی تو بے ساختہ میری نظر سامنے دروازے پر کھڑی اس معصوم بچی پر پڑتی جو للچائی ہوئی نظروں سے نہ جانے کب سے ہمیں دیکھ رہی تھی۔ اس بچی نے تو دن میں بھی کچھ نہ کھایا تھا، اور اب بریانی کی اشتہا انگیز خوشبو نے تو ویسے ہی ہم سب کی بھوکوں کو اور بڑھا دیا تھا۔ ہم سب بہن بھائی ماں کی بنائی ہوئی بریانی کھانے میں مشغول تھے جب ہماری نظر دروازے میں کھڑی اس معصوم بچی پر پڑی جو منہ میں انگلی ڈالے ہوئے معصومیت بھرے چہرے کے ساتھ کھڑی ہمیں دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اسے بلانے کے لیے اٹھتی، اماں نے نمرہ کو وہاں کھڑا دیکھ لیا تھا اور پھر غصے سے جھڑک کر بولی کہ یہاں کھڑی کیا کر رہی ہے تو؟ جا کر اپنی نانی کے پاس بیٹھ، خبردار جو میرے گھر کی کسی چیز کو تو نے ہاتھ بھی لگایا، اگر ذرا سا بھی نقصان ہوا تو کیا تیری ماں قبر سے اٹھ کر میرا وہ نقصان پورا کرے گی؟ نہ جانے ماں اس 3 سالہ معصوم بچی کے ساتھ اتنے سخت الفاظ کیوں استعمال کر رہی تھی؟ وہ معصوم بچی تو ان الفاظ کا مطلب ہی نہیں جانتی تھی۔ میری اماں کی بات سن کر نمرہ معصومیت سے بولی کہ مامی، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے بھی آپی اور بھائی کے ساتھ بیٹھ کر بریانی کھانی ہے۔ نمرہ کی فرمائش سن کر اماں نے نمرہ کو ایک دھکا دے کر کچن سے نکال دیا اور بولی کہ نانی کے پاس جا کر بیٹھ، اپنے باپ سے فرمائش کرو، وہ تمہیں بریانی کھلائے گا، میرے گھر میں رہنا ہے تو یہ سارے نخرے نہیں چلیں گے، یہ کھانا صرف اور صرف میرے بچوں کے لیے بنا ہے۔ نمرہ روتے ہوئے کمرے میں نانی اماں کے پاس چلی گئی۔ نانی ماں سوکھی روٹی پر پیاز رکھ کر کھا رہی تھی، انہوں نے جب نمرہ کو روتے ہوئے دیکھا تو ساری وجہ سمجھ گئیں، پیار سے نمرہ کو اپنے پاس بٹھایا اور بہلاتے ہوئے بولیں، وہ بریانی تو صرف بڑے کھاتے ہیں، جب تم بڑی ہوگی تو تم بھی کھا لینا، اگر تم نے اب کھایا تو تمہارا گلا خراب ہو جائے گا اور تمہیں درد ہوگا، میں نہیں چاہتی کہ میری نواسی کسی بھی قسم کی تکلیف سے گزرے، چلو شاباش، تم میرے ساتھ روٹی کھاؤ۔ بہلانے کے بعد نانی ماں نے نمرہ کو کچے پیاز کے ساتھ نوالے بنا کر کھلانا شروع کر دیے، جنہیں وہ بے دلی سے کھانے لگی۔ اس بچی کو اس گھر میں آئے ہوئے ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے تھے، ابھی کل ہی تو وہ ہمارے گھر آئی تھی۔ دادی کو 3 دن سے شدید بخار تھا، وہ بخار میں تپ رہی تھیں، میں نے زبردستی بخار کا شربت ان کے حلق سے نیچے اتارا تھا۔ میری پھپھو کی وفات نے دادی ماں پر دکھوں کا پہاڑ توڑ ڈالا تھا، وہ 2 دن سے مسلسل رو رہی تھیں اور بار بار ایک ہی بات کہتی کہ خدایا میری جان لے لیتا، مجھے مار دیتا، میری تو اب مرنے کی عمر بھی تھی، مگر میری بیٹی نے تو ابھی زندگی کی بہاریں دیکھنا شروع کی تھیں، مگر وہ بیچاری تو اپنی بچی کے ناز نخرے بھی نہ اٹھا سکی اور منو مٹی تلے دفن ہو گئی۔ دادی ماں شکوہ کناں تھیں،
میں نے ان کو روتا دیکھا تو ان کے گلے لگ کر میں بھی رونے لگی۔ نہ جانے میری پھپھو کو کیا ہوا تھا، وہ تو بالکل صحیح سلامت تھیں، مگر ان کے شوہر اور ساس کا کہنا تھا کہ پھپھو اچانک چکر آنے سے سیڑھیوں سے گر گئیں اور دماغ میں چوٹ لگنے کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی، مگر حقیقت تو کچھ اور ہی تھی۔ کچھ دیر بعد گھر کے دروازے پر دستک ہوئی تو پھپھو کا شوہر گھر میں داخل ہوا۔ ان کی گود میں 3 سال کی نمرہ تھی، جسے وہ دادی ماں کو تھماتے ہوئے بولے کہ آپ کی بیٹی تو مر چکی ہے، اب اس کی ذمہ داری بھی آپ لوگ ہی اٹھائیں، میں تو دہاڑی دار مزدور ہوں، اگر بچی کو پالنے گھر بیٹھ گیا تو پھر 2 پیسے کہاں سے کما کر آؤں گا۔ اتنا کہنے کے بعد پھپھو کے شوہر 3 سالہ نمرہ کو ہمارے گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ دادی نے روتے ہوئے نمرہ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اماں کو جب پتہ چلا کہ نمرہ اب یہیں ہمارے ساتھ رہے گی تو ان کے چہرے پر ناگواری آ گئی۔ وہ تو پہلے دن سے ہی نمرہ کو برا بھلا کہنے لگیں۔ میرے ابا دوسرے ملک میں رہتے تھے اور گھر میں صرف اماں کی حکمرانی چلتی تھی۔ دادی بھی اپنی عمر کا ایک حصہ گزار چکی تھیں، وہ دل کی مریضہ تھیں، میری اماں کے آگے ان کی ایک بھی نہ چل پاتی تھی۔ اماں نے جب نمرہ کو گھر میں دیکھا تو اسے برا بھلا کہتے ہوئے بولیں کہ یہ لڑکی میرے گھر میں نہیں رہ سکتی، اسے ابھی کے ابھی اس کے باپ کے پاس بھیج دیں۔ کیا اس کے ددھیال والے مر چکے ہیں جو اس منحوس ماری کو بھی یہاں اٹھا کر بھیج دیا ہے؟ اب کیا میرا شوہر اس کا بھی خرچہ اٹھاتا پھرے گا؟ کل کو بڑی ہوگی، جوان ہوگی اور اس کے جہیز کا خرچہ ہوگا، اب کیا وہ بھی میرا شوہر ہی اٹھاتا رہے گا؟ دادی ماں نے جب یہ سنا تو ان کا دل تڑپ اٹھا۔ وہ فوراً بولیں، کیوں بہو، ایسی باتیں مت کرو، یہ تو ابھی بچی ہے، معصوم ہے، یہ باتیں تو کئی سالوں بعد ہوا کرتی ہیں، ابھی تو اس نے 1 عدد روٹی کھانی ہے، یہ تمہارے حصے کی نہ صحیح میرے حصے کی بچی بھی آدھی روٹی کھا کر ہی گزارا کر لے گی، مگر اب اس معصوم بچی کو میں کہاں بھیجوں؟ اس کے باپ نے تو اسے اپنانے سے انکار کر دیا ہے۔ نمرہ بیچاری یہ سب دیکھ کر سہم کر رو رہی تھی۔ اس بیچاری پر تو دوہری قیامت ٹوٹی تھی، پہلے تو ماں کا سایہ سر سے چھین گیا اور پھر باپ بھی لاوارثوں کی طرح اسے یہاں چھوڑ گیا، اور یہاں جب نانی کے پاس آئی تو ممانی نے اپنانے سے انکار کر دیا۔ میرا دل تو بھر آیا تھا، دادی ماں کی ٹانگوں میں درد رہا کرتا تھا، اس لیے وہ بہت کم ہی چل پھر سکتی تھیں، زیادہ وقت وہ بستر پر لیٹے ہوئے گزارا کرتی تھیں۔ اماں انہیں 2 وقت کا کھانا دے کر ہی جیسے ان پر احسان کیا کرتی تھیں۔ میں اگر دادی ماں یا نمرہ کے حق میں کوئی بات کرتی تو اماں مجھے بھی کھری کھوٹی سنانے لگتی۔ اماں نہ جانے کیا چاہتی تھیں، انہیں تو ہم سب سے ہی گویا نفرت تھی۔ نمرہ ذرا بھی گھر میں چلتی ہوئی یا کسی چیز کو ہاتھ لگاتی، اماں کو نظر آ جاتی تو اماں اسے کھری کھوٹی سنانا شروع کر دیتیں۔ وہ معصوم بچی ڈری سہمی نانی ماں کے پیچھے دبک کر بیٹھی رہتی، اگر جو اکتا جاتی تو رو رو کر اپنی ماں کو یاد کرنے لگتی۔ شفقت پھپھا نے تو دوبارہ اس کی کوئی خیر خبر ہی نہیں لی تھی۔ اماں کا دن بدن بڑھتا چڑچڑاپن نمرہ کے لیے خطرہ بنتا جا رہا تھا۔ دادی ماں کا کہنا تھا کہ وہ تو سارا دن چارپائی پکڑے بیٹھی رہتی ہے، اگر کہیں کسی روز بہو نے تنگ آ کر نمرہ کو گھر سے ہی نکال دیا تو میں بڑھیا اسے کہاں ڈھونڈتی پھروں گی۔ کئی روز تک پھپھا کا کوئی پتہ نہ چلا تو ایک روز دادی ماں خود ہی ہمت کر کے پھپھا کے گھر جانے لگیں۔ انہوں نے نمرہ کو بھی ساتھ ہی لیا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ اپنے داماد کو تمام تر حقیقت سے آگاہ کر کے بتائیں گی کہ اپنی بیٹی کو بہتر ہے تم خود ہی پالو، ہو سکے تو دوسری شادی کر لو، مگر اپنی بچی کی پرورش اپنے سائے میں کرو۔ چنانچہ دادی نمرہ کو لے کر اس کے گھر جانے کے لیے نکل گئیں، مگر جب وہاں پہنچی تو سامنے کا منظر دیکھ کر ان کا دل لرز کر رہ گیا۔ نمرہ کا باپ تو دولہا بنا بیٹھا تھا، ان کے چہرے پر تو شرمیلی سی مسکان تھی۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی اپنی نئی نویلی دلہن کو گھر لے کر آئے تھے، وہاں تو خوشیاں منائی جا رہی تھیں۔ دادی حیرت سے ہر سو دیکھنے لگیں، ابھی تو نمرہ کی ماں کو مرے ہوئے 1 ماہ بھی نہیں ہوا تھا اور یہاں اس کے شوہر نے دوسری شادی بھی کر لی تھی۔ دادی نے جب یہ دیکھا تو وہ پھپھا کے پاس گئیں۔ دادی ماں کو وہاں دیکھ کر نمرہ کی دادی اور باپ کے چہرے پر ناگواری اتر آئی۔ انہوں نے نمرہ کو اپنانے سے صاف انکار کر دیا اور بولے، کہیں کسی گلی کوچے میں چھوڑ آؤ یا کسی یتیم خانے میں جا کر پھینک دو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، جب اس کی ماں نہیں رہی تو ہم اسے کیوں اپنے پاس رکھیں۔ دادی ماں تو صدمے کے مارے بت بنی کھڑی رہ گئیں، دل پر ہاتھ رکھ کر لمبے لمبے سانس لینے لگیں اور بولیں کہ بیٹا یہ نسل تو تمہاری ہے، میری بیٹی تو تمہارے بچوں کی ماں تھی، مگر وہ تو پہلے سے ہی طے کر چکے تھے کہ وہ نمرہ کو نہیں رکھیں گے۔ انہوں نے دادی اور نمرہ کو گھر سے دھکے دے کر نکال دیا، مگر نکالتے نکالتے جو بات انہوں نے دادی سے کی وہ سن کر دادی کے ہوش اڑ چکے تھے۔
پھپھو کی ساس کا کہنا تھا کہ مشکل سے تو انہوں نے پھپھو سے جان چھڑائی ہے، اب کیا اس کی بیٹی کو بھی سر پر بٹھا لیں۔ دادی نے یہ سنا تو ان کی حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ خاموشی سے روتے ہوئے نمرا کو ساتھ لگائے واپس گھر آ گئیں، مگر جب گھر میں داخل ہوئیں تو نمرا کو ساتھ دیکھ کر میری ماں ایک بار پھر حقارت سے انہیں دیکھ کر بڑبڑانے لگیں اور کہنے لگی کہ ایک تم بڑھیا کیا میرے سر پر عذاب کافی نہیں تھی جو اب اپنی نواسی کو بھی دوبارہ گھر میں لے آئی ہو؟ تمہیں جو 2 وقت کا کھانا دے دیتی ہوں کیا وہ کافی نہیں تھا جو اب میں اس کی بھی خدمت کرتی پھروں؟ اس دن سے دادی خاموش ہو گئیں اور بس لبوں پر کفل لگا لیا۔ وہ نمرا کو دیکھتی تو ان کا جی کڑنے لگتا۔ کیا تھا اس بچی کا مستقبل؟ وہ تو بس اتنی زندگی چاہتی تھیں کہ اس بچی کو اس کے گھر کا کر دیں۔ یوں ہی وقت گزرتا چلا گیا اور نمرا بڑی ہوتی چلی گئی، مگر اماں کا دل اس کے لیے موم نہ ہوا، بلکہ دن بدن ان کا ظلم اس پر اور بڑھتا چلا گیا۔ وہ جان بوجھ کر ایک ہی کام نمرا سے 5 دفعہ کرواتی تھیں۔ وہ لڑکی اگر کچھ دیر کے لیے سستانے کے لیے بیٹھ جاتی تو اماں اس کے سر پر آ کر کھڑی ہو جاتیں اور 100 باتیں سنانے لگتیں کہ مفت کی روٹیاں توڑنے کے لیے بیٹھ گئی ہو۔ نمرا کو اماں نے اسکول میں داخل بھی نہیں کروایا تھا۔ عید آتی تو اماں ہم سب کے لیے نئے کپڑے بنوا آتیں اور ہماری ہر فرمائش کی چیز لا کر ہمارے سامنے رکھتی تھیں، مگر نمرا بیچاری وہیں بیٹھ کر حسرت بھری نظروں سے ہم سب کو دیکھتی رہا کرتی۔ وہ ہر عید پر وہی پھٹے پرانے کپڑے پہن کر گھوما کرتی تھی۔ اسے تو شاید خوش رہنے کا اور خوشیاں منانے کا بھی حق نہیں تھا۔ عید والے روز بھی جب بچے نئے کپڑے پہن کر تیار ہو کر بڑوں سے عیدی لیتے تھے، تب بھی نمرا یوں ہی پرانے کپڑوں میں ہماری اترن پہن کر پورے گھر کی صاف صفائی میں مگن رہتی اور حسرت بھری نگاہوں سے ہمیں دیکھ کر ایک لمبی سانس خارج کر جاتی۔ کئی بار میں نے اماں کو اکیلے میں سمجھانا چاہا تھا کہ خدا را نمرا کے ساتھ ایسا مت کریں، وہ بھی تو معصوم بچی ہے، اس کی بھی تو ایسی ہی خواہشات ہیں جیسی ہماری ہیں، کیا آپ کو خدا سے ڈر نہیں لگتا؟ وہ تو گویا یتیموں میں ہی شمار ہوئی ہے، اس کے سر پر تو ماں اور باپ کا سایہ بھی موجود نہیں ہے۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ ایسا کرے جیسے آج آپ اس کے ساتھ کر رہی ہیں تو آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ مجھے لگتا تھا کہ میری باتیں سن کر اماں کا دل موم ہوگا اور شاید وہ تھوڑی بہت نمرا کے ساتھ نرمی برتے، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ اماں کے سینے میں تو دل کی جگہ پتھر رکھ دیا گیا تھا۔ پتھر پر بھی اگر وقت کے ساتھ ساتھ پانی کے قطرے گرتے رہیں تو اس میں سوراخ ہو جاتا ہے، مگر میری ماں کا دل تو نہ جانے کس قسم کا تھا کہ انہیں اس معصوم لڑکی پر ذرا بھی رحم نہیں آتا۔ ایک روز اماں نے نمرا کو پکوڑے تلنے کا کہا۔ نمرا جب کڑھائی میں تیل ڈالنے لگی تو کچھ تیل اس سے فرش پر گر گیا۔ جب اماں نے یہ دیکھا تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئیں، نمرا کے پاس آئیں اور اس کے چہرے پر تھپڑوں کی برسات کر دی۔ جب اس سے بھی ان کا دل نہ بھرا تو انہوں نے کڑھائی میں بچا ہوا گرم تیل اٹھایا اور نمرا کے ہاتھوں جسم پر گرا دیا۔ اس گرم تیل کی چھینٹیں جہاں جہاں گری نمرا کا جسم جھلس گیا اور وہ درد سے بلبلا اٹھی اور چیخ کر اپنی ماں کو آوازیں دینے لگی۔ اس کی چیخو پکار سن کر میں اور دادی ماں بھاگ کر کچن کی جانب آئیں۔ سامنے دیکھا تو ماں غصے سے نمرا کو گالیاں دے رہی تھیں، جبکہ نمرا فرش پر گری اپنے وجود پر جگہ جگہ ہاتھ رکھتے ہوئے درد کا تعین کر رہی تھی۔ میں آج پہلی بار اماں سے زبان درازی کرتے ہوئے بولی کہ کیسی ماں ہیں آپ؟ کیا آپ کے دل میں ذرا سا بھی رحم نہیں بچا؟ اس معصوم بچی پر تیل گرا دیا۔ اگر کوئی آپ کے وجود پر یوں ہی گرم تیل گراتا تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا؟ اماں نے جب مجھے یوں بدتمیزی کرتے ہوئے دیکھا تو مجھے بھی تھپڑ مار دیا اور بولی کہ اس چھٹانگ بھر کی لڑکی کی وجہ سے تم سب بھی میرے ساتھ بدتمیزی کرو گے، میں جلد ہی اس کا بھی انتظام کر لیتی ہوں۔ اماں تو غصے سے بڑبڑاتے ہوئے چلی گئیں، مگر نمرا بیچاری یوں ہی رو رو کر اماں کو آوازیں دیتی رہی۔ اسے یوں روتا ہوا دیکھ کر میرے اور دادی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ ہم اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے، جہاں ڈاکٹر نے اسے مرہم لگا کر دوا دے دی اور ہم اسے گھر لے آئے۔ اس رات نمرا بہت روتی رہی، اس کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے بھی بند نہیں ہوئی تھیں۔ وہ رو رو کر اپنی ماں کو یاد کرتی رہی اور فریاد کرتی رہی کہ اماں مجھے اپنے پاس لے جاؤ، مومانی مجھے بہت مارتی ہیں، مجھ سے ہر وقت کام کرواتی رہتی ہیں، میں تھک جاتی ہوں، میرا جسم درد کرنے لگتا ہے، مگر مومانی پھر بھی مجھ سے سارا کام کروا کر پھر تھوڑا سا کھانا دیتی ہیں، مجھے آپ کے پاس آنا ہے، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ وہ معصوم بچی سسکیوں کے ساتھ سرگوشی کے انداز میں یوں ہی باتیں کرتی رہی۔ مار کھا کر اور وقتاً فوقتاً ماں کے ہاتھوں کبھی فرش پر پٹکے جانے کی وجہ سے اور کبھی دیوار میں لگنے کی وجہ سے نمرا کی ذہنی حالت بھی تھوڑی خراب ہو چکی تھی۔
یا شاید وقت کے ستم ظریفی سہ سہ کر وہ اب درد کی عادی ہو چکی تھی۔ اسے اب اگر اماں مار بھی دیتی یا کچھ کہہ بھی دیتی پھر بھی وہ آگے سے کچھ نہیں بولتی، اور نہ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو آتے تھے۔ نہ جانے وہ ضبط کی کس انتہا پر تھی۔ نمرا کی عمر 10 سال ہو چکی تھی۔ دادی کی طبیعت بھی اب کچھ خاص ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ وہ اکثر بیمار ہی رہا کرتی تھیں۔ ایک روز ہمارے گھر اماں کے چچا اور میرے ماموں آئے۔ اماں کے چچا کو دیکھ کر مجھے کچھ عجیب سا لگا تھا۔ ان کے دیکھنے کا انداز انتہائی برا تھا۔ ان کی آنکھیں یوں لال ہو رہی تھیں گویا وہ کئی راتوں سے سوئے نہ تھے۔ ان کے آنے کے بعد اماں نے نمرا کو کہا کہ جا کر اچھی سی چائے بنا کر لاؤ۔ نمرا حکم کی تابعداری کرتے فوراً بنا کر ان کے سامنے رکھنے لگی، مگر میں نے نوٹ کیا تھا کہ اماں کے چچا بار بار نمرا کو سر تا پیر غور سے دیکھ رہے تھے۔ وہ نمرا کو یوں گھور رہے تھے جیسے اسے کچا ہی چبا جائیں گے۔ مجھے ان کی آنکھوں میں عجیب سی چمک دکھائی دی تھی۔ نمرا جب کمرے سے باہر آ گئی تو چچا امی سے نہ جانے کیا خسر پھسر کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد چچا اور ماموں گھر سے چلے گئے، مگر امی سوچ میں ڈوبی رہیں۔ پھر کچھ دیر بعد مسکرانے لگیں اور بولیں کہ اس نمرا کو بھی گھر سے چلتا کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ وہ فوراً اٹھ کر دادی ماں کے پاس گئیں اور پھر جو کچھ بولیں وہ سن کر ہمارے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اماں کہنے لگیں کہ میں نے نمرا کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ دادی ماں بکھلا کر اٹھ بیٹھیں، جبکہ نمرا ٹکٹکی باندھے ممانی کو دیکھ رہی تھی۔ دادی بکھلا کر بولی کہ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ 10 سال کی بچی ہے وہ، ابھی سے تم اس کی شادی کیسے طے کر سکتی ہو؟ کس سے طے کی ہے تم نے؟ اماں فوراً بولیں کہ میں زبان دے چکی ہوں اپنے چاچا کو۔ دادی کی آنکھیں حیرت سے مزید کھلی تھیں۔ وہ کچھ سمجھ نہ پائیں کہ رشتہ چاچا کے لیے آیا ہے یا چاچا کے بیٹے کے لیے۔ اماں فوراً بولیں کہ کل نمرا کا نکاح ہے، وہ بھی میرے چاچا کے ساتھ، اسے سمجھا دیں کوئی گڑبڑ نہ کرے۔ اتنا سن کر تو ہم سب کے دل سینوں میں اچھلا تھا۔ اماں کا چچا 2 بیویوں کو چھوڑ چکا تھا۔ وہ تو انتہائی برا شخص تھا، نشے کا عادی اور جوئے باز۔ 10 سالہ بچی کا نکاح 40 سال کے اوپر کے مرد کے ساتھ۔ دادی رونے لگیں اور اماں کے قدموں میں گر کر گڑ گڑانے لگیں کہ ایسا مت کرو، وہ معصوم ہے، میں تمہارے پاؤں پڑتی ہوں۔ دادی چادر پھیلائے بیٹھی تھیں، مگر اماں کو رحم نہ آیا۔ کچھ دیر بعد اماں کے چچا نے شگن کا سامان بھیجوایا۔ جب وہ سامان نمرا کے سامنے رکھا گیا تو وہ بہت خوش ہوئی۔ نئے کپڑے اور رنگ برنگی چوڑیاں دیکھ کر وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ وہ خوشی سے کھلکھلا کر دادی ماں اور ممانی سے کہہ رہی تھی کہ یہ نئے کپڑے اور یہ چوڑیاں اور مہندی کیا میرے لیے ہے؟ میں یہ پہنوں گی؟ وہ ہر چیز کو اٹھا اٹھا کر دیکھ رہی تھی، جبکہ دادی کا رو رو کر برا حال تھا۔ سبھی ماں کے آگے مجبور تھے۔ وہ رات بہت بھاری گزری تھی۔ صبح ہوئی تو اماں کے چچا نکاح خواہ اور چند گواہوں کے ساتھ گھر میں آئے۔ نمرا کو دلہن کی طرح تیار کیا گیا۔ اس کے لیے تو یہ سب کھیل سا تھا۔ وہ خوشی خوشی سب کو اپنے نئے کپڑے دکھا کر مسکرا رہی تھی۔ دادی تو بس اماں کو بددعا نہیں دے رہی تھی، باقی کوئی کسر بچی نہیں تھی۔ وہ بوڑھا نشائی چچا معصوم نمرا کو رخصت کر کے اپنے ساتھ لے گیا۔ دادی نے ماں کو بس اتنا کہا تھا کہ میں مجبور ہوں، بے بس ہوں، مگر جس کے قبضے میں قدرت ہے، میری اور تمہاری جان ہے، وہ پلک جھپکتے ہی انسان کی کایا پلٹ سکتا ہے۔ یاد رکھنا، اس بچی کے ایک ایک آنسو کا حساب دے گی تو۔ مگر ماں نظر انداز کر گئیں۔ اگلے روز صبح میں اور دادی نمرا سے ملنے کی خاطر ناشتہ بنا کر دینے کے لیے گئیں۔ جو ہی گھر میں قدم رکھا تو نمرا کا شوہر ہمیں دیکھ کر بکھلا گیا۔ جب نمرا کا پوچھا تو وہ کچھ بول نہ سکا۔ ہمارے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ جب اندر کمرے میں جا کر دیکھا تو ہوش اڑ گئے۔ نمرا بستر پر بے سدھ پڑی تھی، اس کا وجود ساکت تھا۔ ہم اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے، مگر وہ دم توڑ چکی تھی۔ وہ کمسن بچی 40 سالہ شخص سے ازدواجی تعلق کو برداشت نہیں کر پائی تھی، کیونکہ اس شخص نے درندگی کا مظاہرہ کیا تھا۔ وہ سب کے مظالم سہ کر اپنی ماں کے پاس جا چکی تھی۔ رہی بات میری ماں کی تو آج 10 سال گزر چکے ہیں نمرا کو گئے ہوئے، اور میری ماں پاگل ہو چکی ہے، پاگل خانے کی در و دیوار نوچتی پھرتی ہے۔